اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سورۃ مریم پر بات ہوگی، ڈیوائن لو۔ 98 آیات اور 6 رکوع ہیں اس مکی صورت کے۔ قرآن کریم کی واحد صورت جو کسی خاتون کے نام سے منسوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم مقدس دنیا کی 4 بڑی روحانی لحاظ سے مضبوط شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ اس صورت کی پہلی 40 آیات سید جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں پڑھی، اور پھر تاریخ نے اس کے اثرات آنسوؤں اور ایمانی قوت کے اجاگر ہونے کی شکل میں دیکھے۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی اس بابرکت صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت زکریا علیہ السلام پر اپنے فضل و کرم کا ذکر فرما رہے ہیں، جنہوں نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی، جو اس فہم کی طرف اشارہ ہے کہ رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان کے نیک وارث کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ زکریا علیہ السلام کے بعد رشتہ دار خود بھی گمراہی سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی اس گمراہی سے نکال باہر کریں۔ یوں اس طلب دعا میں بھی رب ہی کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود تھا، توحید عیاں تھی۔ اللہ نے دعا کی قبولیت اور بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اسے بچپن سے ہی دانائی عطا فرما دی، پاکیزگی اور پرہیزگاری کا شرف بخشا۔ پھر اس صورت کے کچھ مضامین جیسا کہ مریم اور جبرائیل علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ، معجزہ کے ظہور پذیر ہونے پر خوشی بھی لیکن ساتھ ساتھ الزامات کا خوف، بچے کا معجزاتی طور پر باتیں کرنا، رب کی شاندار ربوبیت کے رنگ پیش کر رہے ہیں۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا بھی بیان ہے، بیٹے کی باپ کو توحید الہی کی تبلیغ۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ باپ کا جہالت برا جواب، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محبت امیز رسپانس در حقیقت ایمان کی سچی قوت کا احاطہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ذکر جمیل کو بلند کر دیا، نبی بنا لیا، دعا قبول کر کے بھائی ہارون کو بھی وزیر اور نبی بنا دیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، جو دانائی کی نئی نئی راہیں کھولتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر انعامات اور نعمتوں کی بارش کا بھی تذکرہ ہے، جو رحمان کی آیات تلاوت کرتے کرتے روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس صورت کو سمجھ کر ہمیں اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ سچی توبہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ تھا۔ پھر سورۃ مریم میں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ ہر ایک کو پل صراط میں سے گزرنا ہے، جہاں سے کچھ گروہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی مانند اور کچھ گھڑ سوار کی طرح۔ پھر کچھ گروہ ہوں گے جو اونٹ سوار کی طرح، کچھ دوڑنے والوں کی مماثلت سے، اور ایک ایسا گروہ جو پیدل چلنے والوں کی طرح ہوگا۔ دعا یہاں یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں پھسل کر گر جانے والے گروہ سے محفوظ رکھے۔ یہ بات بھی ہمارے علم میں آ گئی
کہ مال و دولت اللہ کی رضا کی دلیل نہیں بلکہ امتحان ہے۔ یہ امتحان گمراہی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دے دیتے ہیں، اس کے برعکس سیدھی راہ پر چلنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ایمان میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اور پرہیزگاروں کے تو اللہ عز و جل خود میزبان ہوں گے۔ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب اہل ایمان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اونچی شانوں والے رب کی اپنی محبت کا ایک بڑا ہی نرالا انداز ہے۔ ویسے بھی اس صورت میں رحمان اور رب کے الفاظ 11 بار آئے ہیں، جو اصل میں ڈیوائن لو کے مختلف رنگ پیش کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک مشترکہ حدیث ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسی تسلسل سے زمین پر رہنے والوں کے لیے ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں ایسا ہی ڈیوائن لو کرے، آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔